بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کے ساتھ اس امت کا جو عشق ہے وہ بڑا عجیب اور نرالا ہے، اور یقیناً ہم سب میں جو یہاں جمع ہیں، ہم سب کی نیتوں میں پہلی بات یہی ہونی چاہیے کہ یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر، ہماری نسلوں پر حق ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جانیں، آپ کے بارے میں ہم سمجھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت و محبت ہم دل میں رکھتے ہیں، جتنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم جانیں گے، آپ کی زندگی کو سمجھیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کے بارے میں ہماری محبت، عظمت، عقیدت اور پھر بالآخر اتباع میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے جو سچے اولیاء ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں جتنا جانا جاتا ہے، ان سے محبت، عظمت، عقیدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے جیسے جو ناقص لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ آ، اس کی اس کے بارے میں اس کا عقیدہ یا اس کی محبت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انسانوں میں، عام انسانوں میں بے شمار نقائص، بے شمار کوتاہیاں، بے شمار خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے انبیاء اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا ایسی ہے کہ جو جتنا آپ کو جانتا چلا جائے گا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ قربان ہوتا چلا جائے گا۔ تو ترتیب آپ کے علم میں ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اہم ترین باتیں جان کر ہم مزید جاننے کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ تو آج کی اس سیشن سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو زمانے جاہلیت کے احوال تھے اور عربوں کی جو تاریخ تھی، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نسب کا جو سلسلہ چلا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی، یہ سارا زمانہ ہم اس کی اہم ترین باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہے، تھوڑی تیزی سے گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنی توجہ رکھیں اور کچھ نہ کچھ نوٹس لیتے رہیں۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی لکھنے کی چیز ہو کہ جس میں آپ اہم اہم باتوں کو نوٹ کر لیں، تو یہ صرف ایک بیان کا سلسلہ نہ ہو بلکہ سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ ہو، اور اصل مقصود یہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیں کہ جو بھی باتیں ہم سیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اپنے دوست احباب میں بھی ان مبارک باتوں کا عقیدت و محبت سے ضرور تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو جب شروع کیا جاتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی جلیل القدر نبی تھے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے خلیل تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب مبارک میں جد امجد تھے۔ آپ کا خاندانی و نسبی سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہی پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت ہے، آپ کی جو زندگی کے احوال ہیں، ہم مختلف واقعات میں، قربانی میں، حج میں ہم یقیناً سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور اور اس امت کے لیے، اس امت کے نبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی دعا کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک زندگی کا ابتدائی بڑا حصہ جہاں وہ پہلے بڑے جوان ہوئے، وہ عراق میں گزرا، اور نمرود بادشاہ سے بھی توحید کا پیغام سنانے کے لیے مقابلہ ہوا، اپنے والد صاحب کو بھی توحید کا پیغام سنایا، اور اپنے اپنے قوم والوں کو بھی توحید کا پیغام سنایا، اور بہت ساری حکمت عملیاں اختیار کی کہ جس سے قوم کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن
سوائے 2 لوگوں کے آپ پر کوئی بھی ایمان نہ لایا، تو آپ اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کر آپ پہلے شام تشریف لے کے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے اور آپ کی بیوی حضرت سارہ وہ ساتھ تھیں۔ درمیان میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے کر سدوم کی بستیوں کی طرف بھیج دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد دنیا کے بہت سارے حصوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ مصر بھی تشریف لے گئے، وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا، اور آپ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے پہلے بیٹے تھے وہ حضرت حاجرہ ہی سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاجرہ کو اللہ ہی کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام شیر خوار اور دودھ پیتے بچے تھے۔ اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا بھی حکم دیا گیا، جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ جوان ہونے پر دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اسی موقع پر قرآن کریم نے وہ دعائیں ذکر کی ہیں کہ جو اس امت کے لیے اور اس امت کے نبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند تھا، اور آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آج بھی اسوہ ہیں، ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہیں، جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو کہ بڑے تھے، اور ان سے 10-11 سال چھوٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تشریف لے کے آ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، البتہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا خاندان شام و فلسطین ہی کے اندر قیام پذیر رہا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ پوتے تھے حضرت ابراہیم کے، ان کی بھی اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور ان کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سارا خاندان ہجرت کر کے شام سے مصر آ گیا، اور پھر مصر ہی کے اندر مقیم رہا، اور بعد میں اسی خاندان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی بعثت ہوتی رہی۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو یہاں مقیم تھے، ان کے بھی 12 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے 2 کا حوال ہمیں معلوم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام قیدار تھا، ایک کا نام نابد تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درمیان میں تقریباً 3500 سال گزرے ہیں، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد جو حضرت یعقوب کی نسل سے ہوئی، اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ شام و فلسطین میں رہی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بلا مبالغہ ہزاروں انبیاء آئے۔ لیکن دوسری طرف جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد جو مکہ میں مقیم تھی، اس آل اولاد کے پاس کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد یہیں مقیم رہی، اور اولاد اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو سارے عرب یہاں آباد رہے، اور ان کا خاندان یہاں پھیلتا رہا، اور پھر ان کے قبائل یہاں ترقی کرتے رہے، اور اور جب آبادی بڑھتی چلی گئی تو پھر یہ مکہ سے نکل کر آس پاس نواحی علاقوں کی طرف بھی یہ قبائل جاتے چلے گئے، تو یہ پورے بنی اسماعیل سے مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے بھر گئے، اور ان کے یہ قبائل در قبائل آگے چل کر مختلف قبیلوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور تقریباً 3500 سال کا زمانہ درمیان میں گزرتا ہے، ہم اندازے سے کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک جو مشہور ترین قبیلہ جس سے آپ کا تعلق تھا وہ قریش تھا۔ اچھا، اب قریش کا مقام اگر ہم مختصر انداز میں دیکھیں تو قریش جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے
جو قریش تھے ان کا مقام عرب کے سارے قبیلوں کے اندر مختلف اعتبار سے بہت بلند تھا، کیونکہ انہی کے جد امجد میں ایک قصی گزرے تھے کہ جنہوں نے قریش کو بہت منظم کر دیا تھا، اور باقاعدہ قریش میں مختلف شعبوں کی تقسیم کر دی تھی، مختلف قبائل میں وزارتوں کو تقسیم کر دیا تھا، اور سیرت نگار حضرات نے جو وزارتیں اور جو شعبے انہوں نے بنائے تھے اور اس کی تعداد 21 سے 22 حضرات 22 شعبوں تک لکھی ہے، اور ہر قبیلے کی ایک ذمہ داری لگا دی تھی، جو بھی ایک ریاست کو چلانے کے لیے جو ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو قریش آس پاس کے دیگر تمام قبائل کے مقابلے میں، تمام عرب قبائل کے مقابلے میں زیادہ منظم تھے۔ قریش کو اور بھی کئی چیزیں حاصل تھی، اور بھی کئی اہم ترین خصوصیات قریش کو حاصل تھی، جیسے مثال کے طور پر قریش ہی جو ہے وہ تھے کہ جو بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، میں معذرت خواہ ہوں، درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو قریش کو اللہ پاک نے بہت ساری صفات عطا فرمائی تھی، اور اس میں بہادری تھی، اس میں شجاعت تھی، اس میں اپنے حسب نسب کا خیال رکھنا تھا، اس کے اندر لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، اس کے اندر یہ قریش جو ہے وہ عالمی تاجر بن گئے تھے، یہ شام بھی جاتے تھے، یہ یمن بھی جاتے تھے، اور قریش ہی کے اندر پھر ایک قریش کی شاخ تھی بنی ہاشم، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد تھے۔ ان کے زمانے میں قریش نے بڑی ترقی کی تھی، اور جو قریش کی تجارت بڑے پیمانے پہ پھیلی تھی وہ ہاشم کی وجہ سے تھی، یہ آپ کے جد امجد میں سے تھے۔ اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، اور عبد المطلب بھی ایک کافی عرصے تک قریش کے سردار رہے۔ لیکن یہ تمام صفات تو قریش کے اندر تھی، کہ وہ بہادر بھی تھے، وہ سخی بھی تھے، وہ غیرت مند بھی تھے، اور وہ کسی اور کا تسلط برداشت نہیں کرتے تھے، وہ سخاوت کو پسند بھی کرتے تھے۔ ان میں اہم ترین بات یہ تھی کہ وہ اپنی زبان پر بڑے ماہر تھے، اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بچوں کی بھی زبان کا، اپنی اس کے بہتر ہونے کا یہ بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ اگرچہ عمومی طور پہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے اندر عربی لٹریسی یعنی عربی ادب اور شاعری اور گفتگو اور جو ہے وہ مختلف انداز میں، بہتر انداز میں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ ان کے اندر بڑا عام تھا۔ تو بہرحال قریش کے اندر یہ ساری باتیں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود چونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قریش میں ہزاروں سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو جیسا کہ دستور ہوتا ہے کہ انبیاء کے گزرنے کے بعد ایک طویل عرصہ ایسا رہتا ہے کہ جب کوئی نبی نہیں آتا تو امت اپنے نبی کے دین سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو روایت ملتی ہے، جو آثار ملتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 350 400 سال پہلے تک، اگرچہ قریش کے اندر بہت ساری یا عرب قبائل کے اندر، یہ بنی اسماعیل کے اندر بہت ساری کمی کوتاہی آ گئی تھی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ توحید پر تھے، اور یہ انتشار و افتراق کا بھی شکار تھے، آپس میں لڑائیاں، قتل و غارت گری یہ سب عام تھی، لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید پر تھے یہ۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 350 400 سال پہلے ایک شخص عمرو بن لحی تھا، کہ جس نے سب سے پہلے جزیرت العرب کے اندر بت پرستی کا آغاز کیا۔ وہ شام سے متاثر ہو گیا، اور وہاں سے حبل نامی ایک بت کو لے کے آیا، اور وہ ایک مذہبی تقدس بھی رکھتا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا مجاور تھا، اور وہ بت پرستی کے کہ کسی اندھے کے خدا کے بجائے کسی آنکھوں کے سامنے
اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو پوجنا، اس کو شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا، تو وہ ایک بت یہاں لے کر آ گیا، اور پھر اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے اہل مکہ میں اور پھر تقریباً آس پاس کے تمام قبائل میں دور دور تک بت پرستی عام ہو گئی۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو تقریباً 350-400 سال سے یہ عرب اور یہ بنی اسماعیل توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی گرویدہ اور اسیر اور عادی ہو چکی تھی، اور بیت اللہ کہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اثر نو تعمیر کیا تھا، اس کے اندر بھی مشہور بات ہے کہ 360 بت انہوں نے رکھ دیے تھے۔ اور جب بت پرستی آتی ہے تو توہم پرستی بھی آتی ہے، لہذا بتوں کے لیے مختلف چیزوں سے مختلف عقائد رکھنا، اور بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنا، اور حلال و حرام کے احکام خود سے تراش لینا، اور جہالت اور قتل و غارت گری تو پہلے سے تھی، اس کے ساتھ پھر یہ ساری چیزیں آ گئیں تو اخلاق بھی پست ہو گئے اور معاشرتی پستی کا بھی شکار ہو گئے۔ اپنی چند ایسی بنیادی صفات کے جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی جو قریش کے اندر موجود تھی، ان تمام باتوں کے ساتھ ان کے اندر بے پناہ ظلم بھی تھا، بے پناہ اخلاق کی گراوٹ بھی تھی، اور عام طور پر حیا کا اور عام طور پر اخلاق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، زنا کی کئی صورتیں عام تھی، شراب کھلے عام پی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ بعض قبائل میں تو محارم کا بھی تقدس ختم ہو گیا تھا، اور جہالت کی وجہ سے بعض قبائل بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کی اس جہالت کی تصویر کھینچی ہے۔ تو اس کے اندر اس جہالت کے بہت سارے اسباب تھے، ان میں ایک بہت بڑا سبب ان کی بت پرستی بھی تھی، اور بہت بڑا سبب ان کی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دوری بھی تھی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت قریش ہی کی ایک انتہائی محترم اور مکرم شاخ بنی ہاشم کے اندر ہوئی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، اور وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے 10 بہن بھائیوں میں، اور عبد المطلب کے تمام اولاد میں وہ سب سے چھوٹے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت کے بعد، آپ کی ولادت کے موقع پہ کئی عجیب و غریب چیزیں اور ارہاسات جنہیں کہا جاتا ہے وہ نمودار ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے عرب کی سرزمین پر اصحاب الفیل ہاتھیوں والا کا مشہور قصہ جو ابرہا کا لشکر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، اور اللہ پاک نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ان کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ آپ کی ولادت سے صرف 50-55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اپنے ساتھ بے شمار نشانیاں رکھتی تھی۔ آپ ناف بریدہ یعنی آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ آپ بالکل صاف ستھرے اور چمکتے ہوئے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عربوں کے دستور کے مطابق رضاعت کے لیے بنی سعد کی خواتین اور ان میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا، اور 3-3.5 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گزری، جو کہ آپ کی آئی تھیں، اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے۔ اور لیکن درمیان میں وہ آپ کو اپنی والدہ سے ملانے لے کے آتی رہتی تھی، لیکن بہرحال 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جب قدیم یثرب تشریف لے گئیں تو واپسی میں مقام ابوا پر انتقال ہو گیا۔ وہ منظر بھی بڑا دردناک تھا، اور ایمن کے ساتھ آپ کو تقریباً اکیلا واپس آنا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال تھی، تو آپ کا بچپن پے در پہ غم اور صدموں میں گزرا۔ اس میں بھی اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں تھیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب، چونکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے پہلے سے بہت محبت کرتے تھے، آپ ان کی کفالت میں گئے، لیکن 2 سال بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے چچا نے اپنے والد یعنی عبد المطلب
کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی، اور آپ علیہ وہ اور پھر 42 سال تک وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق اور معاون اور مددگار رہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ابو طالب پر ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن چونکہ ان حالات میں گزر رہا تھا، اور آپ کی معاشی کفالت جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کر رہے ہیں۔ ابو طالب خود مالی اعتبار سے اتنے مستحکم نہیں تھے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر بوجھ بننا اچھا محسوس نہیں ہوا، تو آپ نے عام دستور کے مطابق آپ نے کچھ دینار اور کچھ رقم کے عوض آپ نے بکریاں بھی چرائی۔ پھر ابو طالب ہی کے ساتھ آپ نے تقریباً جب آپ کی عمر 12 سال تھی، آپ نے شام کا تجارتی سفر بھی کیا، اور اگرچہ آپ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ پھر آپ جب جوان ہوئے، 18 سال کے تقریباً ہوئے، تو ایک بہت بڑا واقعہ جو حرب الفجار جسے کہا جاتا ہے، اور جس میں قریش اور بنی اعلان اور کچھ دوسرے قبائل کے درمیان بڑی جنگ بھڑکی تھی۔ چونکہ یہ ناانصافی کی جنگ تھی، ظلم کی جنگ تھی، اس لیے اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوں، لیکن بہرحال آپ نے بہت قریب سے عرب قبائل کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک واقعے کے نتیجے میں ایک بڑا معاہدہ ہوا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ امن کا معاہدہ تھا، یہ انصاف کا معاہدہ تھا، اور باوجود کہ آپ کم عمر نوجوان تھے لیکن اس میں بھی آپ شریک ہوئے، آپ نے اس معاہدے کو پسند فرمایا، اور بعد میں آپ نے نبی بننے کے بعد بھی یہ فرمایا کہ اس جیسے امن اور انصاف والے معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو میں ضرور آج بھی اس کو قبول کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بے داغ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار بہت بلند تھے، عرب کے عام معاشرے اور روش کے برخلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام زبان کے سچے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے پکے تھے، لہٰذا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت شروع کی تو کچھ ہی عرصے میں آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا آپ وہ لوگ کے جو سرمایہ دیتے تھے، آپ اجرت کے عوض ان کے لیے تجارت کے سفر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت اور امانت کی وجہ سے بہت ہی قلیل عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی پورے مکے میں دھوم مچ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہا جانے لگا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے چونکہ مشہور ہو گئے تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو مکہ کی بڑے ایک مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ اپنی ایک بڑی تجارت کیا کرتی تھی، ان کو ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و صداقت کا پتہ چلا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شام کے تجارتی سفر کے لیے بھیجا تھا۔ اس سفر میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت متاثر کیا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے پہلے ایک شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ اپنے لیے کوئی اچھا جوڑ تلاش کر رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ان کو ایک بہترین انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام محسوس ہوئے، لہٰذا اس سفر سے واپسی کے 3 مہینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام آتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہوتی ہے تو آپ کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ اس دوران بیت اللہ میں ایک جو قریش بیت اللہ کی عمارت بڑی خستہ ہو جاتی ہے تو اس کی اثر نو تعمیر کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں نصب حجر اسود کو نکال کر ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوتی ہے تو اس حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پہ نصب کرنے کے معاملے میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے اللہ رب العزت یہ فیصلہ کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں، اور آپ ایسا بہترین فیصلہ کرتے ہیں کہ سب لوگ اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا جھگڑا نمٹ جاتا ہے، اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اعلیٰ اخلاق کردار کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور پھر لیکن اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے میں غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں،
اور اس بات کو تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جہالت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ آپ غریبوں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے جو آپ تجارت کرتے ہیں، اللہ اس میں بہت برکت دیتے ہیں، تو آپ کی تجارت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور ساتھ میں اپنے معاشرے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین سے بہترین اعلیٰ اخلاق و کردار کے ساتھ جو بھی اپنے معاشرے میں نیکی و خیر کا حصہ آپ ڈال سکتے تھے، وہ آپ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہاں تک کہ آج گفتگو کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، کہ پھر جب آپ کو بعثت و نبوت سے نوازا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں یہاں تک مکمل کریں گے۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو 1 سے 2 منٹ میں آپ لوگ چیٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں تحریری طور پر، اور انشاءاللہ بقیہ جو بھی سوالات ہیں آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، اور جو سوالات ہیں آپ جو ہے وہ 1 گھنٹے تک گروپ کھلا رہے گا، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ مختصر سا ہی تذکرہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اس تذکرے سے اگر ہمیں اہم کچھ باتیں معلوم ہو جائیں، اور انشاءاللہ کچھ باتوں کی تفصیل بھی آئے گی، کچھ جو اس سے سیکھنا اور ہماری عملی زندگی میں سبق ہے مختصر انداز میں، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نصب مبارک ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اگر ایرو کے نشان کو آپ دیکھیں گے تو اس ترتیب سے ہی چل رہا ہے، اور ہمیں عدنان تک کا نسب مستند طور پہ معلوم ہے، تقریباً 21-20 واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عدنان تک بنتے ہیں۔ عدنان سے اوپر پھر حضرت ابراہیم تک کا جو نسب ہے، اس میں نسب بیان کرنے والوں کا اختلاف ہے، بعض لوگ 20 واسطے بھی بیان کرتے ہیں، بعض 30 بھی ہیں، بعض 40 بھی ہیں۔ ہمیں اس قسم کی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب کو عدنان تک مستند قرار دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو معتبر نہیں سمجھا، لہذا عام طور پر یہاں تک کہ نسب کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو یوں پڑھا جاتا ہے محمد بن عبداللہ۔ اگر ہم یہ نسب مبارک یاد کر لیں تو بڑی خیر و برکت کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سلائیڈز آپ کے گروپ میں شیئر ہو جائیں گی، ایک دفعہ ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت 7 بجے اگلے موضوع پر کلاس ہوگی۔ فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔